نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 115 تک کا ترجمہ کا ہے. آیت نمبر 116 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے ان الذین کفروا لن تغنی عنہم، بے شک وہ لوگ جو انکار کیے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے یہودیوں کا تذکرہ ذکر ہو چکا ہے. انہی لوگوں کے بارے میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو مال و دولت کو اس لیے رکھتے تھے تاکہ ہم اسلام کو زیر کرنے کے لیے یا اسلام کو مٹانے کے لیے یوز کر سکیں. چنانچہ ولید بن مغیرہ اس سلسلے میں آپ دیکھیں گے سورہ مدثر میں پارہ نمبر 20 میں کہ وہ بنین شہودا، وہ اپنی ساری اولاد کو پرزینٹ رکھتے تھے. شہود مانے حاضر رکھتے تھے. ارادہ یہ تھا کہ ضرورت پڑے تو ہم اسلام کو ختم کرنے کے لیے بیٹوں کو بھی بھیج دیں گے، ضرورت پڑے تو اسلام کو ختم کرنے کے لیے مال کو بھی بھیج دیں گے. تو مال بھی بے حساب تھا ان کے پاس اور اولاد بھی بہت تھی. صرف اس لیے تیار کرتے تھے کہ اسلام کو اور محمد کو کیسے ختم کیا. تو انہی لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے ان الذین کفروا، بے شک جو یہ نظریہ رکھتے ہیں. اب ایسا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، اللہ کے عذاب سے نہ تو ان کے مال اور نہ ہی ان کی اولاد کچھ بھی بچا سکتی ہے، ہرگز نہیں بچا سکتی. کیونکہ پیدا اس کو اللہ نے کیا. مال تو سیکنڈ راؤنڈ کی چیز ہے، تو وہ چیز بھی تو اللہ ہی دیا ہے، اولاد بھی تو اللہ ہی دیا ہے. تو اولاد کو، مال کو اور اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے یعنی رسول کو نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا. یہی سنایا جا رہا ہے. مانو ایک خدا کو مانو، میں خدا کا پیغمبر ہوں مانو. نہیں مانو گے اور نہ ماننے کا بیس کیا کہ میرے پاس مال ہے، ضرورت پڑی تو یہ دے دوں گا، میرے پاس اولاد ہے، ضرورت پڑی یہ دے دوں گا، ایسا. تو یہ دونوں چیز جس پر تم فخر کر رہے ہو، گھمنڈ کر رہے ہو، یہ دونوں چیز اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی. لن تغنیہ، ہرگز بے نیاز نہیں کر سکتی عنہم ان منکرین سے، اموالہم نہ تو مال، ولا اولادہم نہ ہی اولاد، من اللہ اللہ کے عذاب سے شیئا کچھ بھی. اور نتیجہ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. یہ تو دنیا میں ہے جس پر تم اترا رہے ہو، اس کا بھی نتیجہ بتا دیا. اب آخرت میں سنو، جہنمی رہو گے اور ہم فیہا خالدون، ہمیشہ رہو. اللہ تعالیٰ آپ سب کو محفوظ فرمائے. مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، واقعی نصیحت ہے یہ قرآن، واقعی عبرت ہے یہ قرآن. لکھتے چلے جائیں گے 2-3 صفحات سے مسلسل عبرت اور نصیحت ہی کی باتیں ہیں. مثل ما ينفقون، وہ لوگ یا ان کی مثال جو لوگ اس دنیا میں خرچ کرتے ہیں. یہ اس دنیا میں خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کی وجہ سے اس دنیا کو پانے کے لیے خرچ کرتے، اس دنیا کو خرچ کرتے، تصور آخرت میں نہیں، رضا الہی میں نہیں. اس لیے فی حاصل حیات دنیا کی قید ہے. صرف ينفقون نے کہا، خرچ کرتے نہیں، صرف اس دنیا میں خرچ کرتے ہیں. خرچ تو کرتے ہیں لیکن وہ سامنے والوں سے آہ و بھکت کی امید رہتی، سامنے والے سے رضا اور خوشنودی کی امید رہتی. آپ کا شکریہ ہے، نہیں ٹھیک ہے ایسے ہی شکریہ ادا کرتے رہو، ہم دیتے رہیں. ایسا نہیں، وہاں پر کہنے میں اللہ کے واسطے ہم نے دیے ہیں، یہ 2500 روپیہ تیرا ہی تھا، میرے پاس امانت تھی. یہ صحیح ہے کہ میں نے تاخیر کر دیا ہے، اس تاخیر کے لیے معاف کرنے کے اللہ پاک سے دعا کرنا. ایسا بولے تو ٹھیک ہے. اور اگر اس نے شکریہ ادا کیا، نہیں ٹھیک ہے نہیں، تو گویا آپ نے اجرت للنفس کا کام کیا، یہ نفس اور خواہشات کی اجرت کا کام کیا. اجر للہ اگر ہوتا، اللہ پاک سے اجر لینے کی امید ہوتی تو آپ صاحب کہتے نہیں بھائی صاحب اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ مجھے ایسے ہی دیتا رہے، ہم آپ کو دیتے رہے. اللہ پاک کا شکریہ ادا کیجیے کہ مجھے ایسے ہی اللہ دیتا ہے.
تو جو لوگ اس دنیا میں خرچ کرتے ہیں، اس دنیا کو پانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اللہ پیش کرتا ہے، مثل ریح، وہ اس ہوا کی طرح ہے، فیہا سر، بلکہ یہاں پر ترجمہ اس ہوا کی طرح ہے جس ہوا میں اولا مطلب ٹھنڈک. اب برفانی ہوا ہوتی ہے، برف والی ہوا جب چلتی ہے، آج تو مطلب نارتھ میں خاص طور سے اس کا یہ ہو رہا ہوگا، بہت ہی زیادہ ٹھنڈی ہے، تو برفیلی ہوا ایک دم کنکنا دے گی، اور وہ ہوا اتنی زہریلی ہوتی، وہ چھوٹے چھوٹے جو مسور کی دال، اس کی دال وغیرہ کی جو زراعت ہوتی ہے، چنا وغیرہ، اس کو تباہ کر دیتے ہیں. اس پہ اگر گر جائے تو اس کو تباہ کر دیتے ہیں. وہ زراعت والے بیٹھے جانتے ہوں گے. تو اسی کے بارے میں جو دنیا میں خرچ کرتے ہیں، وہ اس کی مثال ایسی ہی جیسے کہ وہ ہوا جس کے اندر برف ہو، برفینی ہوا، برف والی ہوا، اصابت حرث قوم، ایسے زراعت کرنے والے کی زراعت پر پہنچی. قوم بنے یہاں پر، اب زراعت کریں گے، سب تو قوم نہیں کریں، تو ایسی قوم کی کھیتی پر وہ ہوا پہنچی. ظلموا انفسہم، جس نے رسول کا انکار کیا. انفسہم اپنے اوپر ظلم کیا کا مطلب جس نے پیغامبر کا کو نہیں مانا. خود پر ظلم ہے، یہ خدا پر ظلم نہیں ہے. خدا پر ظلم کیا؟ خدا پر ظلم کرنے کے اس میں تھے تو پیغمبر کو بھیجا تھا کہ ظلم سے بچ جاؤ. تو یہاں نبی پر ظلم، خود نبی پر ظلم بھی کیا، اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو. اتنا مشاہدہ کروانے کے باوجود، اتنا چمتکار دکھانے کے باوجود تم نہیں مان رہے. تو یہ خود پر ظلم ہے. اور جب ایسے کھیت پر وہ ہوا آئی برفینی، فاہلکتہ، تو ہلاک کر کے چھوڑ دی. اب نوبت کیا آتی کہ کسان نے خودکشی کر لی، یہ نوبت آتی. فاہلکتہ، تباہ کر کے چھوڑ دی. تو ایسی ہی مثال ہے ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے، شو پٹک کے لیے. جو اللہ کی راہ میں کچھ بھی خرچ کرتے ہیں، چاہے لاکھ ہو یا کچھ بھی کوانٹٹی کچھ بھی ہو، لیکن اگر یہ کوالٹی بنے گی ریاکاری والی، تو پھر اللہ پاک ایسے ہی ہلاک کر دے گا. مثال دیا ہے، یعنی وہ زراعت کرنے والے کو اس کی زراعت فائدہ بخش نہیں ہوگی، نفع بخش نہیں ہوگی. لیکن سنو، وما ظلمہم اللہ، یہ نہ کہنا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کو یہ برسا دیا، نہیں. وما ظلمہم اللہ، اللہ ظلم نہیں کرتا، ولکن انفسہم یظلمون، تم ظلم کر رہے ہو. اللہ نے بتا دیا تھا کہ ایسے کرنا، ویسے کرنا، ایسے کرنا، یہ بتا دیا تھا کنڈیشن، لیکن تو نے کنڈیشن نہیں مانا. تو نہ ماننے کی وجہ سے یہ اس طرح ہلاکت کا سامنا دیکھنا پڑا ہے. اس لیے اب یہ تقدیر کا بھی کانسیپٹ سمجھ میں آیا کہ اگر کوئی ہلاک ہو جائے، کوئی یہ ہو جائے، تباہ ہو جائے رہی ہے، تو اللہ ہی کی اس میں تھا. نہیں، ایسا کیسے تھا؟ اب اللہ نے ہاتھ دیا ہے تو ہم مدد کرنے کے لیے دیا ہے کہ کاٹنے کے لیے دیا. کاٹ لو نا، اللہ تعالیٰ نے کاٹا، یہ کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے. اللہ بات فرما رہا ہے، ہم ظلم نہیں کر رہے، تم خود ظلم کر رہے. اب آگے آتا ہے آیت نمبر 117 تک ہو گیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا. کیا کہنا، اے ایمان والو، اپنے دشمن کو اپنا محرم راز نہ بنانا. کمال کے جملے میں غور کریں. یہاں پر میں من دون پر تھوڑی سی علمی توجہ دیجیے گا. کہیں پر بھی آپ دیکھے ہوں گے من دون اللہ، دون کا لفظ من دون، من نون سے من، دال واو نون، من دون. میں نے یہاں پر کیا ترجمہ کیا؟ اپنے دشمن. غیر ترجمہ نہیں کیا. بھائی آپ ہمارے غیر ہیں، ہم آپ کے غیر ہیں، لیکن دشمن نہیں ہے. غیر میں غیریت آ جائے تو دشمنی آ جائے. غیر کا مطلب علاوہ. یہ ٹھیک ہے، آپ ہمارے علاوہ ہیں، ہم آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں، غیر ہی تو ہیں، لیکن غیریت نہیں ہے، آشنائی ہے، پہچان ہے. لیکن غیریت آ جائے، دشمنی آ جائے، عداوت آ جائے، تو اس کو پھر من دون کا لفظ استعمال کرتے ہیں عرب میں. غیر اللہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے بہت کم. آپ قرآن پاک میں دیکھو، من دون اللہ یہ لفظ بہت ہی استعمال، خاص طور سے پرستش اور عبادت اور مانگنے کے حوالے سے. لا تدعوا من دون اللہ، یدعون من دون اللہ، تدعون من دون اللہ. توجہ دے رہا. تو جو پکارتے ہیں، تم پکارتے ہو، مت پکارو من دون اللہ. کیا مطلب اب ہوگا؟ اللہ کے دشمن کو، اللہ کے اپوزیشن کو. کیونکہ آپ اللہ نہیں، ہم اللہ نہیں، لیکن دشمن نہیں ہے، غیر ہے ہم. آپ ہم بھی غیر ہیں اللہ کے، لیکن دشمن نہیں ہے. تو یہی سمجھیے گا کہ جس کو پکارنے سے منع کیا جا رہا ہے وہ اپوزیشن ہے اللہ کی. اللہ کے دشمن کو پکارنے سے منع کیا جا رہا ہے، اللہ کے دوستوں کو پکارنے سے منع نہیں کیا جا رہا ہے. ذہن میں آ رہا ہے؟ تو من دون اللہ کا مطلب جو ہوتا ہے وہ ولی اللہ ہرگز نہیں ہوتا. یہ بتانے جا رہا ہوں، نبی بھی غیر ہوتے، ولی بھی غیر ہوتے، آپ ہم سب بھی غیر ہیں، عبداللہ بھی غیر ہے، عبد ہے، غیر ہے، لیکن وہ من دون اللہ کے زمرے میں نہیں.
من دون اللہ، اللہ کے اپوزیشن کو بولتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ لا تدعو ولی اللہ نہیں کہا قرآن نے، لا تدعو عبد اللہ نہیں کہا قرآن نے کہ عبداللہ کو نہیں پکارو، ولی اللہ کو نہیں پکارو، من دون اللہ کو نہیں پکارو. سمجھ رہے ہیں؟ من دون اللہ کو نہیں پکارنا. تو اب کیا مطلب ہوا؟ جہاں کہیں بھی پکارنے کی نفی ہے وہ من دون اللہ ہے، جس سے خدا کے دشمن مراد ہے، اپوزیشن مراد ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جملہ نہیں سمجھا؟ کچھ بولنا چاہ رہے ہیں؟ ہر جگہ اللہ کے علاوہ کا اس کا میننگ نکالتے ہیں. نہیں نکال، وہی تو سمجھانا ہے کہ ہم بھی علاوہ ہیں، آپ بھی علاوہ، یہی ہم سمجھا رہے ہیں. ہاں ان کا بھی دماغ ایکٹیو ہے. ابھی دیکھیے گا الحمدللہ لائیو ہے ہمارے سامنے، لائیو ہے ہمارے سامنے. دیکھیے وہی سمجھانا ہے، وہی ہم تب سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ عربی جو ہوتا ہے ہر جگہ غیر اللہ، عبداللہ، ولی اللہ، یہ سب غیر ہے. آپ اللہ نہیں ہیں، ہم بھی اللہ نہیں ہیں، لیکن اللہ کا کرم ہے، ہم دشمن نہیں ہیں خدا کے. اور ہم بولتے بھی نہیں کہ مجھے پوجو یا مجھے مانگو، مجھے پکارو، نہیں ہم بولتے، لیکن ہم دشمن نہیں ہیں. اللہ پاک نے کہیں پر بھی لا تدعو ولی اللہ، لا تدعو، توجہ دیجیے، اللہ کے ولی کو مت پکارو، ایسا نہیں کہا. ان الذین تدعون من دون اللہ، سورہ انفال کے آیت نمبر 25 میں، اس کے ذریعے سے نیٹ پر بہت زیادہ. ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک جو لوگ آستانے میں سوئے اس کو پکار رہے ہیں. کیا ترجمہ کر رہے ہیں؟ کتنی دھوکہ دہی ہے کہ آستانے میں سوئے اس کو پکار رہے ہیں. یہ کیا؟ اچھا قرآن جس وقت اتری کہاں سے آستانہ تھا بتائیے تو؟ کوئی آستانہ تھا وہاں؟ جب اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول پر قرآن جب اتر رہا تھا تو اب کون تھے؟ یا تو نبی کو چاہنے والے صحابہ ہوں گے یا پھر بت پرستی کرنے والے. دو ہی تو کوالٹی تھی، یہ کوئی آستانہ تو تھا نہیں. تو اب آیت کریمہ کا یہ ترجمہ کرنا کہ جو آستانے میں سوئے ہو اس کو مت پکارو، یہ کیسا؟ یہ خیانت ہے قرآن، یہی تحریف ہے قرآن. یہ مصداق قرآن اور مصداق آیت، تفسیر آیت سے روگردانی ہے، یہی ہے. تو جہاں من دون اللہ کا بڑا استعمال ہوا، جیسے آپ دیکھیے پارہ نمبر 26 کی ایک آیت میں بڑا ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له یوم القیامہ. اس سے بڑھ کر گمراہ کون جو غیر اللہ کو پکارے اور وہ جواب نہ دے سکے. اب لے آتے ہیں انڈیکس میں پورے ولیوں کو، وہاں پر غور کیجیے. من يدعو من دون اللہ کا لفظ ہے، کوئی آستانے والے مراد نہیں، کوئی نہیں مراد ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ مراد اگرچہ نہیں ہے مگر پھر بھی آستانے والوں کو معبود سمجھنا یقیناً شرک ہو. اگر معبود سمجھا جائے تو یقیناً شرک ہو. کہنا یہ ہے کہ من دون اللہ کا جو مصداق ہے، من دون اللہ کو جو فٹ کرنا ہے وہ ہے اپوزیشن آف گاڈ. اللہ کے اپوزیشن مراد ہے، دشمن مراد ہے وہاں. اور اس میں ایک دم کسی کو اعتراض اس لیے بھی نہیں ہونا چاہیے، تفسیر کا حوالہ تو ابھی لیجیے ہی نہیں، کیونکہ یہاں پر اللہ پاک کہہ رہا ہے کیا؟ لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، جملے پہ غور، اپنے دشمن کو محرم راز نہ بناؤ. بیٹا بھی تو آپ کا غیر ہے، آپ بھی غیر ہیں بیٹے کے، لیکن ایک باپ اپنے بیٹے کو محرم راز بناتا ہے. تو غیر ہونے کے باوجود محرم راز، تو آپ کہیں گے وہ غیر تو ضرور ہے لیکن من دون نہیں ہے. من دون بولتے ہیں اپوزیشن. اللہ پاک نے من دون کی نفی کی ہے کہ جو تمہارا اپوزیشن ہو، جو دشمن ہو، جس کے لیے من دون کا لفظ عربی میں ہوا کرتا ہے. تو غیر کا لفظ جو ہے یہ نہیں ہے کہ غیر کا مطلب غیر جو ہے اللہ کے محبوب بندے ہیں، غیر جو ہے اللہ کے یہ ہے. اسی لیے کہا گیا نا کہ وہ غیر نہیں ہے لیکن غیر ہے. غیر ایسے نہیں ہے کہ دشمن ہے لیکن وہ اللہ نہیں، اس لیے غیر ہے. کتنا آسان لفظ ہے. کہنا یہ ہے کہ اس آیت کریمہ نے بار بار اس کو تفسیر میں بھی دیکھا، من دون اللہ اے اعداء اللہ، اے الاصنام، اے النصب، یہ سب تفسیریں کی گئی، یعنی اللہ کے دشمن کو، اللہ کی اس کو کہاں کا جہاں پر بھی آپ دیکھیں تو یہی ترجمے کیے گئے. کھینچ تان کر کے کبھی لانے کی ضرورت نہیں. محبت کا درس دیجیے. الحمدللہ ہم کیسے آپ سے قریب ہوں گے؟ جن سے ہم قریب ہیں اب ان سے ہم کو دور کر رہے ہیں تو ہم کیسے قریب ہوں گے؟ تو دور کرنے کی سازش سے کسی کی قربت کیسے حاصل ہوگی؟ ہاں اگر ہم میں کچھ کمی ہے تو آپ ہم کو بلائیے، ہم کو بلائیے اور ان کو سمجھائیے. قرآن کے ایگزٹ آئے جیسے آپ دیکھیے گا ہم بار بار من دون کا لفظ استعمال کرتے ہیں. من دون، مین نون سے من، دال و پیش دو اور نون ساکن. من دون اس کا معنی ہوتا ہے اپوزیشن آف گاڈ. اس میں کسی کا اختلاف نہیں. غیر کو اپوزیشن ماننا اس میں اختلاف ہے، اس لیے کہ ایک دم دیکھیے آپ بھی غیر ہیں اللہ کے لیکن دشمن نہیں ہے تو اپوزیشن نہیں ہے. اب اللہ کو اپنا محبوب، اپنا مقرب، اپنے آپ کو مقرب اللہ کا بنانا چاہتے ہیں. الحمدللہ قرب خدا چاہتے ہیں، بلکہ وہ خود کہتا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم شہ رگ سے زیادہ قریب ہیں.
تو دشمن کوئی شہرک سے قریب ہوتا؟ وہ تو ایسا بولتے ہیں کہ دودھ سے مکھی جیسے نکال کے پھینک دینا، ایسا بولتے ہیں، ان کے لیے محاورہ ہے نہیں، دشمن ہے، یہ میرے دل میں جگہ نہیں بنا سکتا۔ لیکن اللہ پاک تو خود کہہ رہا میں تیرے شہرک سے زیادہ قریب، تو اللہ پاک تو خود چاہتا ہے کہ تم قرب حاصل کرو، ہم تجھ سے قریب رہیں۔ اپوزیشن قریب کا پہلو نہیں رکھتا، دشمن قریب کا پہلو نہیں رکھتا، عداوت یہ دوریوں کو بتاتا، قربت کو نہیں، ہاں عداوت یہ بعد کو بتاتا، قرب کو نہیں بتاتا۔ اور اللہ اقرب وہ کہہ رہا ہے ہم بہت ہی زیادہ قریب ہیں۔ تو من دون میں جہاں کہیں بھی تفسیر آئے، آپ کسی کتاب کا حوالہ نہ لیجیے، ان کو کہیے کہ من دون سے مراد آپ نے ان کو کیوں لیا، چونکہ پس منظر آپ پر ہم پر تو اتری نہیں آیت کریمہ۔ اب 500 برس کے بعد غوث الاعظم دستگیر آئے، اب ان پر کیسے اترے گی آیت کریمہ؟ تو ایک سوال یہ بھی ہے کہ ٹھیک ہے ان پر جب نہیں اتری تو آپ کیسے ایڈ کر رہے ہیں ان کے حوالے سے؟ تو اب آپ جواب دیں گے کہ ایسے ہی جیسے کہ ہمارا نام ہمارے ماں باپ نے عبدالرحیم رکھا ہے، لیکن اللہ پاک نے ہمیں مسلمان کہا، تو ہم بھی قرآن میں ہیں الحمدللہ۔ اللہ پاک نے ہمیں مومن کہا تو ہم بھی قرآن میں ہیں، ہم بھی قرآن میں اے ایمان والو، تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ نہیں کہ اللہ پاک ہم کو کہہ رہا، اے اسلام والو تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہم کو کہہ رہا۔ اب یہاں پر اعتراض ہے، تم کہیں خوش ہوئے جی کہاں قرآن میں تم؟ نہیں وہ ہم عبدالرحیم بن کر نہیں ہیں، مومن بن کر ہیں الحمدللہ۔ تو ایسے ہی عبد القادر کے حوالے سے عبد القادر نہیں ہے، ولی اللہ تو ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، اللہ کے ولی ہیں، ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ان پر کوئی غم نہیں، صحیح ہے۔ تو ہم نام رکھے ہیں عبد القادر، رب العالمین انہیں ولی کا درجہ دیا، انہیں ولی ہے۔ اچھا جو تکبیر تحریمہ نہ چھوڑے، جو توحید پر اپنی منزل پر فائز ہو، وہ اللہ کا ولی نہیں ہوگا۔ خود اللہ پاک الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرے۔ ارے اس سے بڑا تقوی کیا ہوگا عبد القادر کا کہ جو اپنی ماں کی وصیت کو نہ بھولے، وہ خدا کی وصیت کو کیسے بھولے گا؟ ماں کی وصیت کو کہ جھوٹ نہیں بولنا، جبکہ یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ اللہ نے کہا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ جھوٹ نہیں بولنا، جملے کو غور کریں۔ تو ایک ماں کے میں کو نہ بھول سکا، وہ خدا کو کیسے بھولا؟ اسٹیٹس۔ اس لیے عبد القادر غوث پاک یہ سب جو ہے ہمارا دیا سو ہے، اللہ کا دیا ہوا اللہ ہے، ولی کی۔ تو اسے من دون جو ہے، یہ من دون کے زمرے میں یہ حضرات شامل نہیں ہے، اولیاء کے زمرے میں شامل، محبوبوں کے زمرے میں شامل ہے۔ چنانچہ آیت 5 کی آیت ہمیشہ ایک تلاوت ہوتی ہے، آیت نمبر جو ہے آیت نمبر 69 میں کہ اللہ پاک نے نبی، صدیق، شہداء، صالحین، ایک دم سمپل کہا نبی، چلو ہم اس کیٹیگری میں نہیں، صدیق اس میں بھی ہم نہیں آ سکتے، شہداء ابھی بھی ہم زندہ ہیں اس میں بھی نہیں آ سکتے، صالحین کسے کہتے ہیں؟ اس کے حصول کے لیے تو ہم محنت کر سکتے ہیں، اس کے حصول صالح بندہ، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، صالح، تو صالح عمل کرنے والے ہی کو تو صالحین کہیں گے۔ تو اللہ پاک نے 4 کیٹیگری جو رکھا ہے، انہیں 3 میں چلو ہماری شمولیت نہ ہو، لیکن صالحین میں تو شمولیت ہو سکتی۔ تو جب ہم یہ جذبہ رکھ سکتے ہیں تو الحمدللہ وہ حضرات جن کی ہسٹری ایک دم تقوی اور پرہیزگاری پہ گزر چکی ہے، ان کو کیسے شامل نہیں کریں گے صالحین میں؟ جب ہمارا جذبہ ہے کہ ہم شامل میں شریک ہو سکتے ہیں الحمدللہ، تو ہمارے سے اوپر کے جو لوگ گزر چکے ہیں اور جو صاحبان تقوی، جو ارباب تقوی تھے، ان کو تو آٹومیٹک ہم اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ یہی اسی کو بولتے ہیں کہ صحیح عقل، اولو الالباب کا جو تصور قرآن میں، اے عقل مندو، اے اولو الالباب، اے سمجھدار، اے عبرت پکڑنے والوں، یہ مطلب یہی ہے کہ صحیح لاجک لگاؤ، صحیح سینس لگاؤ، صحیح دماغ لگاؤ، یہی ہے اصل۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا، مت بنانا، بطانۃ، محرم راز، من دونکم، اپنے علاوہ کو، لفظی ترجمہ یہ ہوگا، لیکن یہاں پر ترجمہ کیجیے نہیں، اپنے دشمن، تب صحیح سمجھ میں آ جائے۔ ورنہ بیٹا ہمارا ہوتا ہے، ہم محرم راز بناتے ہیں، کیوں؟ تو ان پر بھروسہ نہیں کریں گے تو کن پر بھروسہ کریں گے؟ نہیں بھی کرے تو مرنے کے بعد وہی ہوگا ہمارا وارث، وہ دشمن نہیں ہے، بیوی ہماری دشمن نہیں ہے محرم راز، حالانکہ وہ غیر ہے، ہم ہیں، وہ غیر ہے، لیکن دشمن نہ ہونے کی وجہ سے وہ من دون کے زمرے میں نہیں۔ اس لیے لا تتخذوا بطانۃ من دون، اے ایمان والو اپنے دشمن کو، اپنے علاوہ کو، اب ترجمہ اسی طرح کا، محرم راز نہ بن، محرم راز سمجھ رہے ہیں نا، راز کی باتیں دینے والا، ہاں نہ بنانا، کیوں؟ لا یعلونکم خبالا، کہ وہ تمہیں تکلیف اور مشقت میں ڈالنے کے لیے کچھ کمی نہیں چھوڑیں گے، وہ اینی ٹائم سوچیں گے کب ان کو تکلیف دیا جائے، کب ان کو پریشان کیا جائے، کب کی کیا کیا جائے، اس طرح سے۔ یہ آیت کریمہ کے نازل ہونے کا پس منظر یہ ہے کہ کچھ یہودی جو ایمان لے آئے ہیں تو رشتے کی بنیاد پر ان سے محبت وغیرہ ہوتا ہے نا۔ آج بھی دیکھیے اگر کوئی بیٹا ایمان لے آیا ہے
تو چھپاتا ہے کبھی کبھی اور ماں باپ سے بھی ملتا وغیرہ وغیرہ یہ ہوتا ہے، تو شریعت بھی اس کی اجازت دیتی ہے، لیکن ایمان پر کوئی اثر نہیں پڑنا چاہیے۔ چنانچہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 15 میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر باپ ماں مشرک ہوں اور اولاد کو ایمان کی دولت مل جائے تو اب کیا کرنا چاہیے؟ تو شرک میں ان کی اطاعت نہ کی جائے، باقی دیگر امور میں ان کی اطاعت کرنی چاہیے۔ وصاحبهما فی الدنیا معروفا، دنیا میں بھلائی کے ساتھ پیش آؤ۔ میں ہمیشہ اس کی تفسیر میں یہ بولتا ہوں، جیسے کہ ماں باپ اگر بت پرستی کے لیے جانا چاہ رہے ہیں، مندر جانا چاہ رہے ہیں تو آپ مت جاؤ، لیکن اگر معلوم ہو جائے کہ 10 منٹ کے بعد وہ آئیں گے تو آپ مندر کے گیٹ پہ کھڑے رہو اور ہاتھ پکڑ کے لے آؤ۔ یہ تو ایک مشرک ماں باپ کا اتنا رسپیکٹ، اتنی عزت جب قرآن پاک نے دیا، غور کرے آپ، تو یہ ہوتی ہے جس کو بولتے ہیں کہ اسلام کس سے پھیلا ہے؟ اخلاق سے پھیلا، اس کو بولتے ہیں۔ تو من دونکم، اپنے دشمن کو محرم راز نہ بنانا، لا یعلونکم خبالا، کہ وہ دشمن جو ہوں گے تمہیں نیچا دکھانے کے لیے، زیر کرنے کے لیے کوئی راہ نہیں چھوڑیں گے۔ کیوں؟ ودوا ما عنتم، اچھا ما عنتم کو بھی ذرا سے سمجھیے۔ سورہ توبہ کی لاسٹ اینڈ فرسٹ آیت کریمہ میں اپنے نبی کی شان کے بارے میں وہی ہم سب آتے ہیں تو آیت ضرور یاد آتی ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، ما عنتم، وہاں پر بھی ما عنتم کا معنی ہوتا ہے مشقت میں پڑنا، تمہارا مشقت میں پڑنا، تکلیف میں مبتلا ہو جانا، زندگی دو گھر بن جانا، یہ سب انعام مشقت، ما عنتم ورب کا صیغہ ہے۔ ما عنتم، جو بھی جس بھی تکلیف میں تم مبتلا ہو، اس تکلیف کے مبتلا ہونے، یہاں پر بھی دیکھیں ما عنتم ہی ہے، اور وہاں رسول پاک کی نشانی یہاں پر کیا ہے کہ جن دشمنوں کو اپنا محرم راز بناؤ گے، ودوا ما عنتم، وہ چاہیں گے کہ تم تکلیف ہی میں مبتلا رہو، ودوا میں نے چاہنا، وہ چاہیں گے کہ ما عنتم، وہ تکلیف ہی میں مبتلا رہو، لیکن سنو ایک ایسا در ہے کہ ما عنتم کے لیے رسول پاک کو عزیز بنا کر کے بھیجا، یعنی ما عنتم کو میٹنا اگر ہو تو در مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، اے حبیب جو تکلیف میں مبتلا ہیں، دنیا ان کے لیے کیا چاہ رہی میں نہیں دیکھتا، میں چاہتا ہوں کہ ان کی مشقت کو آپ دور کریں۔ وہاں پر بھی ما عنتم ہے، ایک ہوتا ہے نا، آج بھی آپ معاشرے میں دیکھیے، کوئی اگر دشمن کے بارے میں کچھ باتیں معلوم، اچھا چھوا اس طرح ایزی لے لیں، صحیح اچھی چھوا، یہ منہ سے نہیں، اچھا کسی عام آدمی کے بارے میں، جیسے برما وغیرہ کے مسلمان کے بارے میں دیکھیے، آپ یوٹیوب پہ دیکھیے تو آنسو گر جاتے ہیں، آٹومیٹک گر جاتے ہیں، یہ ایک سوچ ہے، لیکن کوئی دشمن کے بارے میں کتنی خبر بری بھی سن لیجیے تو آپ کا دل جو ہے اتنا تو نہیں ہوتا، کیا کرنا ہے اتنا ستا ہے، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ معاف کریں گے، اس طرح مطلب دل سے آپ نہیں بولتے وہاں۔ تو مطلب ایک یہ ہے کہ ایک چاہت یہ ہوتی ہے کہ مشقت میں مبتلا رہنا، یہ چاہت ہوتی تھی مصطفیٰ کے دشمنوں کی، یہ چاہت ہوتی تھی کہ نبی کے چاہنے والے تکلیفی میں رہے، تو اللہ پاک نے سیم یہی سینٹینس کے ساتھ مصطفیٰ کا پوزیشن بتایا، عزیز علیہ ما عنتم، اے لوگو ایسا رسول ہے کہ ما عنتم کو یہ دور کرنے والا ہے۔ دنیا چاہ رہی ہے کہ ما عنتم یعنی تم مشقت میں مبتلا رہو، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ تیرا نبی عزیز بنا رہے، عزیز مطلب تیرے لیے یہ ہمیشہ کے لیے ما عنتم کو دور کرنے والا بنا رہے۔ سبحان، جملہ وہی ہے، کیا کہنا، ودوا ما عنتم، تو لوگ چاہتے ہیں جن کو تم دشمن، جن کو تم محرم راز نہیں بنا رہے، وہ دشمن ہے، وہ چاہتے ہیں کہ تم مشقت میں پڑے رہو، اور کبھی کبھی ایسا ہو بھی جاتا، دیکھو قد بدت البغضاء من افواہہم، اور یہ بغض و عناد ان کی زبان سے کبھی کبھی ظاہر بھی ہو جا رہی ہے، بول رہا ہے اللہ تعالیٰ، کبھی کبھی ظاہر بھی ہو جا رہی ہے، کیا جی اتنے دن سے بول رہا ہوں کہ محمد کے پاس اتنا ایزی، مطلب اتنا ڈیپلی مت جاؤ، اتنا ڈیپلی مت، ہاں کھل گیا نا، ارے کبھی کبھی رشتے کا بھی لحاظ کر لیا کرو، تمہارے نبی یہی سکھاتے ہیں کیا، دیکھیے تو قد بدت البغضاء من افواہہم، تم اگر اپنی مطلب یہ کہ ایمانی زندگی کو ملاحظہ کرو گے تو تم خود سمجھ جاؤ گے کہ ہاں یہ واقعی یہ دور کرنے کے لیے، واقعی یہ دور کرنے کے ساتھ قد بدت البغضاء من افواہہم، یہ بغضاء یعنی دشمنی، بغض ظاہر ہو رہی ہے، من افواہہم، ان کے منہوں سے، ان کی زبانوں سے، ان کی بولیوں سے، وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو اندر وہ چھپائے ہوئے ہیں وہ تو ظاہر کرنے سے زیادہ بڑی چیز ہے، اندر وہ چھپائے ہوئے یہ ہے کہ وہ اپنی پوری میٹنگ کو چھپائے رہتے ہیں کہ کیسے ان کو اپنے اس میں لایا جائے، کیسے ان کو اپنے اس میں لایا جائے، کیسے کس طرح سے کس کا واسطہ دیں، کس کا وسیلہ دیں، وسیلہ کا انکار کرنے والے سارے وسیلے استعمال کر رہے ہیں،
سارے وسیلے استعمال کر رہے ہیں، کیسے کیا جائے، ہم تمہارے باپ ہیں، تمہارے دادا ہیں، تمہارے وہ ہیں، تمہارے اوپر ان کا احسان ایسا ویسا، اس طرح سے نہیں. لیکن عبداللہ ابن سلام ایک ہی جملہ کہتے تھے، اگر کنورٹ ہونا ہوتا تو ایمان ہی نہیں لاتے. کنورٹ ہونا ہوتا تو ایمان ہی نہیں لاتے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم کو کچھ بھی کسی چیز کی کمی نہیں تھی. جس چیز کی کمی تھی وہ کمی دور ہو گئی. مصطفیٰ جان رحمت کا قدم نہیں ملا تھا، مل گیا. اب بس ہم کو اگر مال و دولت کی خدشہ کا رہتا، خوف رہتا ختم ہونے کا، تو ہم ایمان ہی نہیں لاتے. سبحان اللہ. وما تخفی صدورہم اکبر. اور یہ لوگوں پہلے ہی بول دیتا ہوں کہ جو ان کے سینوں میں جو چھپا کر یہ رکھے ہیں اکبرو، یہ تو اور بڑی بات ہے. بعد میں نہیں کہنا کہ اللہ نے نہیں کہا. قد بینا الآیات ان کنتم تعقلون. اگر تم عقل رکھتے ہو تو ہم جو بات بیان کر رہے ہیں اس کو اپنے عقل کے اعتبار سے صحیح یوز کرو کہ تم کو ہم نے پیدا کیا. پیدا کرنے کے بعد ہم غلط سجیسٹ نہیں کر سکتے، غلط بات تمہیں نہیں بول سکتے، اس لیے ہم صاف بول رہے ہیں کہ میرے حبیب کو مان لو، یہ تمہاری مشقتوں کو دور کرنے کے لیے آئے ہیں. اور دشمن جو ہے جن کو تم محرم راز سمجھتے ہو، جن کے پاس بولتے ہو نہیں تو ایڈوائزر بھی ذرا صحیح سے بنانا چاہیے. ہاں ایڈوائز بھی لینے کے لیے سنیے سب کی، لیکن توحید اور سنت کے خلاف کوئی ایڈوائز کرے تو ایک دم آنکھ بند کر نگلیکٹ کر دیجیے، آنکھ بند کر کے نگلیکٹ کر دیجیے. میں کھل کر کے کیوں کہتا ہوں کہ جو نماز نہیں پڑھتے ان کے پاس آپ جاتے ہو نیمو کٹانے کے لیے؟ نہیں، نیمو کٹانے کے لیے جاتے ہو. اگر ٹھیک ہو بھی گیا تب بھی غلط ہے، کیونکہ ایسا درس مصطفیٰ جان کے پاس ملتا ہے. ایک عورت آتی ہے، ان کے بیٹے کو مسلسل پیٹ سے دست قیا رہے، مسلسل. رسول پاک نے کہا کہ ان کو شہد پلاؤ، اور جیسے ہی پہلے راؤنڈ میں پلایا اور آنے دست بھی آنے لگی، پاخانہ بھی ہونے لگا، قے بھی آنے. تو رسول پاک کا یا رسول اللہ اور زیادہ ہونے لگا. تو عورت ہے نا، میں آپ کیا بول دی کہ اور زیادہ ہو گیا، وہ پہلے سے ٹھیک تھا اس طرح سے. تو نبی پاک نے کہا اور پلاؤ. دوسرے راؤنڈ میں جب کہا اور ڈبل ٹریپل ہونے لگا. اب یہ تو ایک دم اور پریشان ہو گئی، ایسا جلال کے انداز میں آئی، یہ کیا بول رہے ہیں؟ تو کہا اور پلاؤ. تیسرے راؤنڈ میں جب کہا تو پلانے کے بعد پیٹ سے کوئی کالی چیز نکلی. آقا نے فرمایا لقد صدق اللہ وکذب بطنک. ارے باپ رے باپ، اللہ کا کلام سچا، تیرے بیٹے کا پیٹ جھوٹا. کیوں؟ اللہ نے فرمایا فیہ شفاء للناس، شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے تو ہے. ایسا کیسے ہو سکتا کہ شفا نہ ملے؟ یہ شفا ہے تو ہے. تیرے بیٹے کے جو پیٹ سے جو نکلا اس پہ کسی نے جادو کر دیا تھا، وہ جادو نکل گیا، دیکھو اب شفا مل گئی. تو اس طرح تو کہنا یہ کہ اگر کوئی یہ الٹے عاملین سفلی عاملوں کے پاس جا کر اگر آپ کا ٹھیک بھی ہو جائے، شادی نہیں ہو رہی تھی آپ شادی کروا لیے، جا کے یہ کر رہے ہیں، کر رہے جا کر کے آج تو پورے برقعے والے سارے بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہو بھی جائے تب بھی جھوٹی ہے، تب بھی جھوٹا ہے. کیوں؟ اللہ پاک نے کبھی بھی کنٹینیوٹی کے ساتھ کسی بھی زاویے سے برائیوں میں شفا نہیں رکھی ہمیشہ خیر میں شفا رکھی. ہاں اگرچہ وہ دیر سے شفا ملے، اگرچہ وہ فوراً شفا نہ دے، لیکن شفا ہے تو ہے. یہ اللہ پاک کی طرف سے توکل اور ایمان یہی ہے. قد بدل البم، تو عقل جو ہے قد بینا لکم الآیا، تحقیق کہ ہم تمہارے لیے آیتوں کو یعنی ان کے ڈیٹیل کو مصطفیٰ کے ماننے والوں ان کو ہم بتا دیے ہیں. ان کو تم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو. ایک بات اور اللہ پاک بتانا چاہتا ہے، ہاں انتم اولئک، سنو یہ جو ہیں تمہارے رشتہ دار جو رشتے کی بنیاد پر تمہیں اپنی جماعت اور اپنی یونٹی میں گھمانے کی کوشش کر رہے ہیں، تحبونہم، تم ان سے پیار کرتے ہو، ولا یحبونکم، لیکن سچائی یہ ہے کہ وہ تم سے پیار نہیں کرتے. یہ ون سائیڈڈ محبت ہے جس کا انجام خودکشی ہے. یہ تم ان سے پیار کرتے ہو کیونکہ وہ یہی تو وسیلہ دے رہے ہیں، تو تم کو ان کے وسیلے کا بڑا لحاظ ہے، تم پیار کرتے ہو. لیکن وہ پیار نہیں کرتے. وہ اگر پیار کرتے تو تم جس مذہب میں ہو وہ بھی تو اپنا سکتے تھے نا. پیار اور محبت یہ ہے کہ ہمیشہ مطلب دونوں کی بات سنی جائے. اگر تم کہہ رہے ہو کہ چلو محمد کے پاس، تو وہ کیوں ریجیکٹ کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب ون سائیڈڈ پیار ہے. اپنی طرف وہ کنورٹ کرنے کے لیے پوری انت کوشش کر رہے ہیں اور وسیلہ دے رہے ہیں، رشتے کا لحاظ کر رہے ہیں. تو میں یہ بھی بہانہ پھوڑ دے رہا ہوں، ہاں انتم اولئک تحبونہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ تم تو ان سے پیار کرتے ہو، ولا یحبونکم، لیکن یہ تم سے پیار نہیں کرتے. اور سنو وتؤمنون بالکتاب کلہ، اللہ یہ بات تو اور بڑی اچھی، باوجود ہے کہ یہ جو ہیں یہودی ان کا بیس توریت ہی ہوگا، عیسائی ان کا بیس انجیل ہی ہوگا،
اور تمہاری شان یہ ہے کہ تیرے نبی نے کہا کہ انجیل کو بھی مانو، توریت کو بھی مانو، موسیٰ کو بھی مانو، عیسیٰ کو بھی مانو، لا تفرقوا بین احد منکم، کسی نبی کے درمیان ڈیوائڈ نہیں کرنا. تو تم وتؤمنون بالکتاب کلی، تم تو ساری کتاب پر ایمان رکھتے ہو، لیکن یہ تیری کتاب پر ایمان نہیں رکھتے. کیسا بھاڑا پڑ دیکھ رہے ہیں؟ یعنی ان کی کتاب تم ایمان رکھتے ہو، یہ لوگ تم پیار کرتے ہو، لیکن یہ نہ تم سے پیار کرتے ہیں اور نہ تیری کتاب پر ایمان رکھتے ہیں. تو یہ ون سائیڈڈ سوچ ہوئی نا، ہاں، جس کا انجام بہت برا ہوتا. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، یہ تم سے جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں ارے ہم بھی تو تمہارے ساتھ تمہارے سر کے مومن ہیں، ہم بھی تمہارے سر کے مومن ہیں. وَإِذَا خَلَاؤْا، اور جب یہ تنہائی میں ہوتے ہیں تو عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، تو غصے میں اپنے اوپر انگلیوں کو دبا لیتے ہیں، اپنے دانتوں میں انگلیوں کو دبا لیتے ہیں. اس طرح سے بولتے ہیں کیسے کچھ بھی نہیں ہوا ہے، ایسا کوئی ایک بھی گڑبڑ نہیں ہے. ہاں، وہی نبی کے سامنے دو ہی کوالٹی تو تھی، ماننے والی یا نہ ماننے والی. نہ ماننے والی تھی تو یہودی یا عیسائی، یہ دو ہی تو تھی، تیسری تو تھی نہیں. تو انہی کی شان کیا ہوگی کہ ماننے والوں تم کو میں پہلے ہی بول دے رہا ہوں کہ یہ تمہارے سامنے صرف ایمان کو ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم تمہاری طرح ہیں. ارے تم چلو نا، اتنا سیریس لے رہے ہو، سب ہوتا ٹھیک ہے جو ہوتا ایسا ویسا اتنا ایزی لے کر کے. لیکن جب یہ جاتے ہیں اور تم نہیں مانتے ہو، غلبہ مصطفیٰ کی عنایت کا رہتا ہے، تم نہیں مانتے ہو تو یہ جا کر کے ایسا غصہ آتے کہ دانت کو انگلی میں کاٹ لیتے، دانت سے انگلی کاٹ لیتے. علیکم الانام من الغیظ، کمال یہ دیکھیے یا اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کی شان. قل، اے حبیب مکرم. اچھا یہاں پر لوگوں کو، عوام کی بات تھی نا، نبی کے غلاموں کی بات تھی اور نبی کے دشمنوں کی بات تھی، لیکن اب بیچ میں مصطفیٰ کو لا رہا ہے. اب آپ غور کیجیے، اگر عوام کو کہہ دیں گے تو بول دے کہ مر جا تو یہ بھی صحیح، لیکن اللہ پاک کہہ رہا قل حبیب آپ کہہ دیجئے موتو بغیظکم، مر جا اپنے غصے میں. آج بھی بولتے ہیں نا تم غصہ ہو یا کچھ بھی ہو، میں تو صحیح بول رہا ہوں. آپ بھی بولتے کبھی کبھی اولاد کو بولتے ہیں تو غصہ ہو یا کچھ بھی ہو، لیکن بیٹا جو میں کہہ رہا ہوں صحیح ہے، وہاں نہ تو کر اچھا رہتا. غصہ ہو یا کچھ بھی، اللہ پاک کیسے کہہ رہا وہ کچھ بھی غصے میں، غیظ و غضب میں کہ اب بس پڑے تو تجھے کاٹ دیں، قتل کر دیں، کیا کر دیں. تو اللہ پاک کے حبیب کو کہا گیا حبیب اب ان کو نہیں بولوں گا، ان کا اسٹیٹس نہیں، آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اندر اندر کیا کر رہے ہیں. آپ کہہ دیجئے موتو بغیظکم، مر جا اپنے غصے میں. ارے باپ رے، مر جا اپنے غیظ و غضب میں. میرے کو کوئی سروکار نہیں جو میرے نبی کا نہیں، وہ مجھے میرا نہیں. اللہ پاک کہہ رہا بتائیے بندوں کو پیدا کر کے کہہ رہا مر جا، پیدا کر کے کہہ رہا مر جا، غصے میں مر جا. نہیں، نبی کے پاس اگر سبحان ان اللہ علیم بذات الصدور، کیونکہ اللہ سینوں کے اندر کیا رکھنے والے ہو اس کو بھی جانتا ہے، سینے والوں کو جانتا ہے، سینے کے اندر کیا ہے اس کو بھی جانتا ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور. آیت نمبر 119 تک. اچھا ایک آیت ہے بس، چونکہ پھر چیپٹر بدل جائے گا. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، تم کو اگر کوئی عنایت خدا ملتی ہے تسؤہم تو وہ تمہارا برا چاہنے لگتے ہیں. صحیح، وہ تمہارا برا چاہنے لگتے ہیں. ارے ایسا کیسے ہوا جی، ارے ایسا کیسے ہوا، ایسا کیسے. ان تمسسکم حسنۃ، تمہیں کوئی نیکی ملتی، تمہیں کوئی نعمت ملتی، تسؤہم تو تمہارا برا چاہنے لگتا. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر تمہارے اوپر کوئی تکلیف ہوتی تو یفرحوا بها، وہ خوش ہو جاتے ہیں، وہ خوش ہو جاتے ہیں. بانا پڑ رہا ہو، لیکن سنو وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر سے کام لوگے اور تقوی پر کنٹینیوٹی برتو گے، لا یضرکم کیدہم شیئا، تو ان کا مکر و فریب، ان کا داؤ تمہیں کچھ تکلیف نہیں دے گا. مفسرین فرماتے ہیں کہ صبر اور تقوی کا تذکرہ کر کے ایک ذہن دیا کہ بندے اگر چاہتے ہیں دشمنوں کی وار سے بچنا، صبر کریں اور تقوی پر کنٹینیوٹی کریں، دشمن کے وار سے بچ جاؤ گے. اللہ پاک وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو گے ان کے اظہار آسانی پر، وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے ڈر کر قدم ناز کا لحاظ کرتے رہو گے، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تو وہ تمہیں ان کا مکر و فریب کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا. ان اللہ بما یعملون محیط، کیونکہ اللہ پاک ان کے سارے عمل کو گھیرے ہوا ہے، ان کے سارے عمل کو گھیرے ہوا ہے. ان کے قید و مکر و فریب کی تیر تجھ تک لائے گا نہیں، الٹا کر دے گا انہی کی طرف الٹا کر دے گا. تم بس تکلیف پر صبر کرنا اور تقوی جو دکھا رہے ہو مصطفیٰ کی بارگاہ میں، جو پرہیزگاری دکھا رہے ہو، بتوں کو چھوڑ کر کے جو نبی کے کہنے پر تم اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہو، اسی پر قائم رہو. آیت نمبر 120 سے جنگ احد کا واقعہ ہے. دعا ہے پروردگار عالم آج کے اس خصوصی درس کو حبیب پاک صاحب الاولاق کے وسیلے سے قبول فرمائے. ہم سب کو اپنا اور اپنے حبیب
मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम तर बरकतों और सआदतों से नवाजता रहे, ईमान में जिला अता फरमाए, तौहीद और रिसालत में कामयाबी के साथ ज़िंदगी अता फरमाए, परेशानियों से नजात अता फरमाए, मुसीबतों में सब्र अता फरमाए, तक़वा पर गामज़न रखे और तमाम तर मसाइब व आलाम से नबुर्द आज़मा होने की तौफीक कामिल अता फरमाए। जो परेशानियां हैं दूर फरमाए, जो आरज़ुएं हैं पूरी फरमाए, जो बीमार है शिफा अता फरमाए, जो मर्ज़ में मुब्तला है सेहत कामला आजला के साथ ज़िंदगी नसीब फरमाए, घर बार में औलाद में बरकत अता फरमा, सुल्तान औलिया के वसीले से मौला हम सब की दुआओं को एक दूसरे के हक़ में कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर